فہم الصیام آن لائن کورس یہ کس لیے جوائن کروایا گیا ہے، کس لیے سٹارٹ کروایا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے جو عمومی مقاصد ہیں ان کے اندر انسانی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ اس کا بچپن والا مرحلہ ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ اس کی جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ اس کے بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب بچپن میں ہوتا ہے تو اسے وہ وقت بہت اچھا لگتا ہے اور وہ چاہتا یہی ہے کہ کاش میں بچپن میں ہی رہتا، کیونکہ اس وقت گھر کے تمام افراد کا رجحان اسی کی طرف ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہر قسم کے لاڈ اور پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹا بچہ اپنے گھر والوں سے داد وصول کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ کاش وہی بچپن والی جو حرکات ہیں، وہ بچپن والا دور ہے، بچپن والا زمانہ ہے، وقت ہے، وہی میرے پہ دوبارہ آ جائے۔ کیوں؟ تب کوئی کسی قسم کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور جو بڑھاپے کا وقت ہے وہ بھی بچپن سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں بھی انسان ویسے ہی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے جیسے بچپن میں ہوتا ہے۔ والدین کماتے ہیں، بچپن میں ہم کھاتے ہیں، ہر طرح کی ضروریات والدین پورا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بڑھاپے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اولاد کما رہی ہے اور بڑھاپے میں ماں باپ کھا رہے ہیں۔ لیکن اس کے درمیانی جو وقت ہے، جوانی والا وقت، اللہ تعالیٰ نے اسے ہائی لائٹ کیا ہے انسان کے لیے، اسے مینشن کیا ہے کہ اس جوانی کے لیے، اس جوانی کے وقت جو تمہارے کام ہوں گے اس کے بارے میں تم سے اسپیشلی سوال کیا جائے گا۔ سوال تو ساری عمر کے بارے میں ہوگا، لیکن جو اس کے متعلق سوال ہوگا وہ ایک اسپیشلی ہوگا، کیونکہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کسی بھی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ ان سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ ان میں جوانی کا سوال واضح ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ سارے سوال جوانی سے ریلیٹڈ ہیں۔ کیسے؟ پہلا اس سے سوال کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گزاری ہے۔ دیکھا جائے تو اس عمر میں جوانی بھی آتی ہے، کیونکہ بچپن کے بارے میں تو سوال نہیں کیا جائے گا، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنی عمر کہاں گزار کر آئے ہو، کن کاموں میں گزار کر آئے ہو، کہاں خود کو مصروف رکھا ہے۔ اور دوسرا سوال اس کے علم کے بارے میں کیا جائے گا کہ اپنے علم کے مطابق آپ نے کتنا عمل کیا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو یہ سوال بھی جوانی کے ریلیٹڈ ہے کہ علم حاصل کرنے کی جو بہترین ایج اور بہترین عمر ہے وہ جوانی کی ہے۔ اس لیے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے، اور پوچھا جائے گا کہ اپنا جسم جو ہے کہاں بسیدہ کر کے آئے ہو، جتنا اللہ تعالیٰ نے تجھے جوانی دی تھی، جسم دیا تھا، صحت دی تھی، یہ کہاں صرف کر کے آئے، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ دیکھا جائے تو یہ سارے سوال جو ہیں جوانی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس حدیث کا اور اس جوانی کا تعلق ہمارے فہم الصیام سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ کیونکہ بہترین عمر جو روزے رکھنے کی ہے وہ جوانی کی ہے۔ بچپن میں شوق ہوتا ہے، اور جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم مسائل پوچھتے ہیں علماء سے کہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، فدیہ دے دیں، ہم روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، کسی کو رکھوا دیں، ہم روزے نہیں رکھ سکتے، ہم قضائی کب دیں۔ یعنی اس طرح کے بڑھاپے میں سوالات ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے کورس کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ کورس کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اس کا عمومی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ جوانی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے آپ کو دی تھی، آپ نے اس پر کتنا عمل کیا، اس سے دین میں کتنا مشغول رکھا اپنی جوانی کو۔ اس لیے اس حدیث کا تعلق، یعنی اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی عمر کہاں گزاری، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور اپنی جو جسم ہے کہاں بسیدہ کیا، اگر ہم نے اپنا جسم یہی آج کے جو دنیاوی مقاصد ہیں انہی میں بسیدہ کر دیا تو کیا جواب ہوگا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اگر ہمارا یہ جوانی والا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے موبائل لیے ہیں، واٹس ایپ دیکھنی ہے، میسنجر، ایمو وغیرہ یہ اکاؤنٹس بنائے ہیں، گروپس چل رہے ہیں، کسی میں
کوئی گپ شپ گروپ ہے، کوئی اسلامی کہیں پوسٹ پڑھ لی اور آگے شیئر کر دی، بس اس پر عمل کرنا آج کے دور میں اتنا ثواب نہیں سمجھا جاتا جتنا شیئر کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ہمارا مقصد یہ بن چکا ہے۔ یہ اس حدیث کا تعلق جب اگر ہمارے کویسچن اس کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، یہ سارے سوال کرے گا، اس کا جواب اگر ہمارا ہاں میں ہویا، پازیٹیو ہویا کہ ہاں جی اللہ جی میں نے دین کی خاطر اپنی جوانی جو تھی وہ صرف کر دی تھی، وقف کر دی تھی، اللہ جی میں نے اپنے علم کے مطابق اتنا عمل کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلی حدیث سنیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اگر ہمارا جواب ہاں میں گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سات ایسے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، سات اپنے بندوں کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ اپنے سات بندوں کو عطا کرے گا۔ ان میں کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادتہ، ان سات بندوں میں سے ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا، ایسا جوانی والا بھی ہوگا جس نے نشأ فی عبادتہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا ہوگا۔ پچھلی حدیث اور اس حدیث کا تعلق دیکھیں، اگر پچھلی حدیث کے جتنے چاروں سوال ہیں اگر ان کا ہم جواب تیار کر لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کب؟ جب ہماری جوانی اللہ کے راستے میں گزری ہوگی، جب ہماری جوانی روزے رکھ کر گزری ہوگی، جب ہماری جوانی تہجد میں گزری ہوگی، جب ہماری جوانی نمازوں میں گزری ہوگی، جب ہماری جوانی تلاوت قرآن مجید میں گزری ہوگی، جب ہماری جوانی ایسے شارٹ اور آن لائن دینی اسلامی کورسز کرتے ہوئے گزری ہوگی، پھر یقیناً اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ عرش کا سایہ کہ جس دن کوئی کسی کا نہیں بن رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا اور اتنی حشر کی گرمی ہوگی، سنتے رہتے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اس لیے آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے، دینی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دی ہے۔ یہ جو فرصت ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو صحت ہے، یہ جو تندرستی ہے، تو اس کے بارے میں کل قیامت والے دن کویسچن ہوگا، یومئذ لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی عطا کی ہے۔ آج تندرستی ہے، آج اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں، آج دین کی طرف آ جائیں، دین کی طرف۔ آج ہمارے اندر کچھ مغالطات ہیں جس کی وجہ سے ہم دین کی طرف نہیں آ رہے۔ پہلا مغالطہ، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو دین ہے یہ صرف مدرسے والوں کے لیے، یہ علماء کے لیے، یہ داڑھی والوں کے لیے ہے، یہ ٹوپی والوں کے لیے ہے، یہ پڑھیں اور ہمیں بتا دیں بس ہم اتنا کر لیں گے جتنا ضروری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے اتنا ہی فرض اور واجب اور اتنا ہی سیکھنا ضروری ہے جتنا کہ ایک مدرسے کے طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اسی طرح چل رہے ہیں، آگے چلتے جائیں گے، بس ہمارا ذہن ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ تعلیم حاصل کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور فائدہ بھی کیسا؟ دنیاوی فائدہ۔ سند ملے گی؟ ہاں ملے گی۔ ڈگری ملے گی؟ ہاں ملے گی۔ اس سے کون سی جاب مل سکتی ہے جی؟ کون سے ہم گریڈ پہ جا سکتے ہیں جی؟ اس کا کہاں فائدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جو قبر کے اندر امتحان ہونا ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوال کیا کہ اس کا وہاں بھی کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دین سے ہمارے اندر دوری آ گئی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، پرفتن دور آ رہا ہے، بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں کہ نہیں جی یہ دینی تعلیم ضروری نہیں ہے، یہ ایسے ہی علماء نے، یہ مولویوں نے اپنی روٹی پانی کے لیے یہ اتنا شور و غوغل کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر۔ نہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن جس مرضی شعبے میں آپ چلے جائیں اپنے آپ کو دینی تعلیمات سے ضرور ریلیٹڈ رکھیں، کیونکہ تبھی آپ کو ان تعلیمات کا فائدہ ہوگا۔ جب آپ دین کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، جب آپ دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے،
پھر آپ جس مرضی ڈپارٹمنٹ میں ہو، جس مرضی شعبے میں ہوں، آپ کو دلی سکون ہوگا، دلی راحت ہوگی، دلی سکون ہوگا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز آپ سوچتے ہوں گے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر نماز کے مسائل کا نہیں پتہ کہ کس چیز سے نماز ہماری صحیح ہے، کس کام کرنے سے ہماری نماز میں خلل آتا ہے، طہارت کا، اس طرح کے مسائل کا نہیں پتہ ہے، تو اس نماز کا ذہن میں شک رہ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار میں نے نماز پڑھتا تو ہوں مگر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہمارے پاس ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے یہ فہم الصیام کورس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ کچھ نوجوان ہیں ایسے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روزے رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، وہ بس پہلا رکھ لیا اور آخری رکھ لیا، جی درمیان میں آگے شوق ہوتا ہے پہلا روزہ۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پہلے سے ایک ذہن بنا ہوا ہے، ایک ذہن بنا ہوتا نہیں ایسا، بس ذہن بنا ہوا کیا کہ یار مجھ سے یہ بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہ رمضان المبارک کا جو ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہم سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہو کہ ہمارے روزے کے اندر کتنی طاقت ہے، ہمارے روزے کے اندر کیا کیا فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا انعام دینے والا، اور جو نہیں رکھتے ہیں انہیں روزے کے قریب کیا جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ کون کون سی ہیں؟ یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ پر بڑھاپا آ جائے، آپ پر جوانی ہے، آپ تہجد کے وقت اٹھ سکتے ہیں آرام سے، ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی بخشی ہے، آپ ہر طرح کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ خود کما سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے صدقہ دے سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، آپ بھاگ کر اللہ تعالیٰ کے گھر آ کر حج اور تمام جو زیارات ہیں، جو تمام سعادتیں ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں تو انسان دوسرے کا محتاج ہوتا ہے کہ یار یہ ویل چیئر ہے جہاں پر تمہارا دل کرتا ہے گھما کے لے جاؤ، یار مجھے وہاں تک لے جاؤ، یہاں تک لے جاؤ، یعنی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، کہ بڑھاپے میں چلے جاؤ گے تو کہو گے او کاش جوانی میں عبادت کی ہوتی، ورنہ بڑھاپے میں تو لوگ اکثر سجدہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا یا کبھی اس طرف آپ کا ذہن نہیں گیا تو جائیں ہاسپٹلز کا چکر لگا کے دیکھیں، آپ کی عمر کے، آپ سے چھوٹی عمر کے، آپ سے بڑی عمر کے لوگ ہسپتالوں میں کیسے تندرستی اور صحت کے لیے التجائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے دے، تندرستی دے دے، ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ صحت والی نعمت عطا کی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانیں۔ جب انسان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے نا، پھر بڑا دل کرتا ہے کہ یار میرے پاس مال ہوتا نا تو یہاں پر ایک مسجد کی ضرورت ہے، میں مسجد بنوا دیتا، میرے پاس مال ہوتا نا میں اس غریب کی ضرور مدد کرتا۔ اور لیکن جب اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، دوستوں کو پارٹیاں کھلا دیں، ادھر ادھر اڑا دیا، جی میں نے اتنے لاکھ کا موبائل لیا، اتنے ہزار کا موبائل لیا، جی میں یہ گھر بنوا رہا ہوں، اس کا یہ نقشہ ہے، میں اتنی گاڑی لی ہے، یہ لیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے قدر نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہوتی پھر ہم سمجھتے اگر ہوتا تو میں یہ کر دیتا، ہم وہ کر دیتا۔ مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانیں۔ ہاں جب آپ فارغ ہیں تو اس فراغت کو غنیمت جانیں۔ اگر آپ کا وہ فارغ وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزر رہا ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، وقت دیا ہے، اور آپ اسے دینی تعلیمات میں صرف کریں کہ میں ترجمہ پڑھ لوں، میں تفسیر پڑھ لوں، میں حدیث کا علم سیکھ لوں، میں نماز کا علم سیکھ لوں، میں روزے کے بارے میں پوچھ لوں، میں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ لوں، میں ہمسایوں، اڑوس پڑوس، رشتہ داروں کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، ان چیزوں کے بارے میں پوچھ لوں، تو یقیناً یہی آپ کا اصل راستہ ہے۔ فراغت کا جو وقت ہے اسے آپ غنیمت جانیں اپنی مصروفیت سے پہلے، ورنہ آپ کو لنک پہنچیں گے، آپ کو ایڈورٹائزمنٹس پہنچیں گی کہ یہ کورس ہو رہا ہے، یہ دینی تعلیمات ہو رہی ہیں، آپ پھر یہی سوچیں گے میرے پاس ٹائم نہیں، ٹائم ہوتا تو میں یہ ضرور کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، موقع دیا ہے، جوانی دی ہے، فرصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ابھی آپ کو کرنا چاہیے۔ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، موت کے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، موت کی علامات آثار نظر آ رہی ہوتی ہیں،
پھر اسے ساری اپنی زندگی نظر آ رہی ہوتی کہ میں نے کیا کیا کیا. اب تو یاد نہیں آئے گا نا, اب تو اسے یاد کروائیں گے تو یہی کہے گا کہ پتہ نہیں شاید کیا ہوگا, مجھے یاد نہیں, ایسے کہے گا. لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ آتا ہے پھر اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے. وہ فلاں کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی, اب کیا بنے گا, اچھا میں فلاں وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, میں نے یہ نیکی نہیں کی تھی, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, یار مجھے تھوڑا سا اور موقع مل جاتا میں یہ نیکی کر لیتا. یعنی تب آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا. اس لیے کہا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو آپ اس چیز کو غنیمت سمجھے, دینی تعلیمات کے قریب ہوں. یہ دینی تعلیمات, اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. دین کے ساتھ تعلق رکھنا, دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا, دینی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا, علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا, اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں. یہ دینی تعلیمات ضرور حاصل کریں. آپ جس مرضی دنیا کے شعبے میں چلے جائیں لیکن دین سے دور نہ ہوں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی آئی تھی وہ یہی آئی تھی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہ اپنے رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, کریٹ کیا ہے, اس کے نام سے پڑھو. یعنی دینی تعلیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جو لوگ عالم ہیں اور جو جاہل ہیں, جو علم نہیں رکھتے, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. کیوں؟ ایک بندہ عالم ہے, اسے پتہ ہے نماز کے فرائض, سنتیں, نوافل, نماز کی ادائیگی کا وقت, نماز کے جو بھی مستحبات میں ہیں, نماز کے سنن میں سے ہیں, نماز کے فرائض میں سے ہیں, طہارت میں سے ہے, جگہ, یہ ساری چیزیں جس بندے کو پتہ ہے. نماز کے اندر جو پڑھنے والی تسبیحات ہیں, دعائیں ہیں, ایک بندے کو سارے مسائل کا پتہ ہے. ایک وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ صرف نماز پڑھ رہا ہے, اسے اس چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے. تو سوچیں, سمجھیں, بتائیں کہ کس بندے کی نماز میں زیادہ اثر ہوگا, کون بندہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم بندہ روزہ رکھ رہا ہے, ایک بندے نے یہ کورس کیا ہے, ایک بندے کو ان تعلیمات کا پتہ ہے کہ روزے کے اندر کیا کام کرنے چاہیے, میرے روزے کے اندر طاقت آئے گی, کیا کام کریں گے تو میرا روزہ کمزور ہو جائے گا, اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا, میرے روزے کے اندر مکمل ثواب نہیں آئے گا. اور ایک بندہ کورس کے بعد اسے پتہ ہے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں, اور ایک بندے کو بالکل پتہ نہیں, اسے بس یہ ہے کہ صبح سحری کھا لی اور افطاری کر لی, بس اور کوئی کام نہیں ہے. کیا ان دونوں میں سے کس کا روزہ بہترین ہوگا؟ یقیناً اسی بندے کا روزہ بہترین ہے جس بندے نے روزے کے بارے میں تعلیمات حاصل کی, جسے پتہ ہے کہ میں نے روزے کے اندر یہ کام کرنے ہیں, اس کا اجر ملے گا, میں نے یہ کام کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی اس کا بدلہ دے گا. انشاءاللہ رمضان کے مسائل, فضائل, رمضان کے اندر جو بھی اعمال ہیں مستحبات میں سے, جنت جہنم, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے کورس میں پڑھیں گے. یہ ابتدائی چیزیں ہیں کہ انسان کو دین سے ریلیٹ ہونا چاہیے اور دین کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا چاہیے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب ملعون ہے, لعنتی ہے, اس پر لعنت کی گئی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے لوگ, دین پڑھانے والے اور دین پڑھنے والے, ان 4 چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ دنیا کے اندر مشغول ہو گئے اور آپ کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں, آپ کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے, آپ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, آپ دینی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں ہیں, آپ دینی تعلیم آگے سکھانے والے نہیں ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں. جو دین کے ساتھ ریلیٹ رہتا ہے, جو دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, جو دین کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے, اپنے اندر اللہ کا ذکر لے کر آتا ہے, اپنے آپ کو اہل الذکر میں شامل کرتا ہے, اپنے آپ کو دینی تعلیمات سکھانے والوں میں, سیکھنے والوں میں شامل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. اگر صرف دنیا دنیا دنیا, یہ کام کر لیں, یہ کام کر لیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ دنیا بھی کما رہے ہیں اور ساتھ دین کے ساتھ بھی تعلق ہے آپ کا, یہ شارٹ کورسز بھی کر رہے ہیں, آپ کے پاس زیادہ فرصت وقت نہیں ہے, تو پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں ضرور سمیٹے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنی رحمت میں جگہ دے گا. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے, حضرت صفوان بن عسال
ذرا توجہ کریں، اپنی عظمت کو جانیں، اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور یہ کام کر لے، یہی چیزیں نہیں۔ حضرت صفوان بن اسال فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ریڈ کلر کی، سرخ کلر کی چادر میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں نے فرمایا اللہ کے نبی جی، میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی خوشی ہوئی، کتنی خوشی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طالب علم کو مبارک ہو، مبارک ہو۔ طالب علم کو تو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، طالب علم سے محبت کی بنا پر فرشتے آسمانوں سے قطار بنا کے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اور زمین سے آسمان تک جاتے ہیں، ایک طالب علم کی اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ آپ فہم و صیام کورس کر رہے ہیں یا کوئی بھی دینی کورس کر رہے ہیں جیسے یہ کورس ہے یا جسٹ یہ انعامات تک محدود ہے یا سندوں تک محدود ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹوکول دے رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے پروٹوکول بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے دیکھا جی فلاں کی آج گاڑی وزیر کی گزری تھی، اس کے آگے پیچھے اتنی گاڑیاں، آج کل PSL میچ ہو رہے ہیں، ان کی ٹیم کو اتنی زیادہ سیکیورٹی دی گئی، پیچھے گاڑی آگے گاڑی، آدھا گھنٹہ گاڑیاں ہی گزرتی گئیں، پھر درمیان میں جا کے ان کی گاڑی گزری، پھر اس کے بعد، یعنی ہمیں دنیا کے پروٹوکول اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے پرنسپل آئے، میڈم آئی، اتنے پھول پھینکے گئے، اتنی چراغاں کی گئی، اتنے پٹاخے چلائے گئے، یہ جی ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ آپ اپنے استقبال پہ ناز کریں، آپ کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے۔ یہ جو آپ کورس جوائن کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی طالب علم کو مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری اناؤنسمنٹ کہیں سٹیج پر ہو جائے، ہم پھولے نہیں سماتے، میرا نام لیا گیا، میرا نام ادھر اناؤنس کیا گیا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ طالب علم کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یقیناً جن کے دلوں کے اندر دین کی محبت ہے وہی اس کا لطف اور سرور حاصل کر رہے ہوں گے کہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مبارکباد پیش کی ہے۔ تو اگر آج کے دور میں ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں تو نوجوان تعلیم سے بہت دور نظر آتے ہیں، بہت دور نظر آتے ہیں دینی تعلیمات سے۔ آپ گلی محلے میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یا دو نوجوان یا ایک یا دو افراد گھر کے دینی تعلیم میں تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتے ہوں گے، باقیوں کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی، پڑھ لیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا، یہ سب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہی وقت ہے کرنے کا، یہی وقت ہے پڑھنے کا، یہی وقت ہے تعلیم حاصل کرنے کا، یہی وقت ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا۔ اگر ابھی آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ والے بنائیں۔ اگر اللہ والے بن گئے تو یقیناً من شغلہ القرآن اعطیت سؤلتہ، اللہ فرماتے ہیں جس کو قرآن نے مصروف کر دیا، جو قرآن میں مصروف ہو گیا، جو قرآنی تعلیمات میں مصروف ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی ہر دعا قبول کرتا ہوں۔ اس لیے میں بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جتنے میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں جنہوں نے یہ کورس جوائن کیا ہے، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کیا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے تو آپ کسی عالم بندے کو دیکھ لیں۔ اس حدیث کا موٹا سا مفہوم یہی ہے، لفظی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے لیے انتخاب کر لیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اپنے آپ کو عام مت سمجھیں، اور جو اللہ تعالیٰ والا ہو جاتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ جنہوں نے کورس جوائن کیا، دیکھیں نا لنک کہاں تک گیا ہوگا، کتنے لوگوں تک پہنچا ہوگا، کن لوگوں کی مجبوریاں آئی ہوں گی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس فیس نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس موبائل نہیں ہے،
اگر آج کے دور میں ہمیں کسی قسم کی ضرورت پڑ جائے موبائل کی، ہم دائیں بائیں ادھر ادھر سے پڑوسیوں سے لیپ ٹاپ مانگ کے اپنے امتحان، جی میرا جی فلاں امتحان ہونا، میں نے اس کی تیاری کرنی، میرا فلاں پریکٹیکل ہے، اس کے لیے میں نے بیٹھنا ہے، تو مکمل ارینج ہو جاتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کی جب اللہ تعالیٰ کا ہونا ہوتا ہے نا انسان نے، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ایک ویلیو آتی ہے۔ جب شیطان ہیوی ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی کہ یہ ہم پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اس لیے یہ ہم فہم الصیام کورس کروا رہے ہیں، تاکہ جو روزے نہیں نوجوان رکھتے انہیں روزوں کی قدر کا پتہ چلے، انہیں روزوں کی اہمیت کا پتہ چلے، انہیں رمضان المبارک یہ نیکیوں کے موسم کی جو بہار ہے اس کا پتہ چلے۔ کیوں آج ہم منڈیوں میں جنہوں نے یہ سٹاک کیا ہوتا ہے نا، مال تاجر لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ منڈیوں میں ہر وقت ڈیلی فون کرتے ہیں کہ آج کس جو ہے گندم کا یا کس جنس کا آج ریٹ زیادہ ہوا ہے، تاکہ اسے ہم جلدی سے بیچیں اور اپنا منافع کمائیں۔ یقین مانیں یہ رمضان المبارک بھی ایسے ہی ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ بہت زیادہ پروفٹ لے کر آتا ہے۔ اگر آج ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے قیامت والے دن؟ کیا اپنی جوانی کا جواب دیں گے؟ کیا ہم اپنی فراغت کا جواب دیں گے؟ کیا ہم اپنی تندرستی کا جواب دیں گے؟ کیا ہم اپنے موبائل فونز کا جواب دیں گے کہ ہم نے رکھے تھے لیکن ہم نے ان سے کچھ جو اصل فائدہ اٹھانے والا تھا وہ نہیں اٹھا پائے؟ اس لیے اس رمضان المبارک کے اندر جو روزے نہیں رکھتے انہیں روزوں کے قریب کرنا ہے، اور جو روزے رکھتے ہیں اور انہیں ان کے مسائل کا، احکام کا پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ انہیں ہم نے بتانا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں کون سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے روز کے اندر برکت آئے گی۔ اس کے اندر انشاءاللہ الرحمن ہمارے 15 لیکچرز ہوں گے اور 15 لیکچرز کے ڈیلی بیس پر ایک ویڈیو جو بھی ہماری بنے گی۔ جو بہنیں کچھ کے رابطے ہوئے میرے ساتھ، وہ کہہ رہی تھیں، یا کچھ بھائی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت مصروف ہوتے ہیں، ہمیں اگر بعد میں کوئی لنک شیئر کر دیں یا کوئی ویڈیو سینڈ کر دیں، انشاءاللہ ہم ویڈیو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، اس کا گروپ میں لنک شیئر کیا جائے گا، اور جو حاضر نہیں ہو سکا اور جو حاضر ہوا ہے لیکن اسے کہیں سے سمجھ نہیں آئی، کال کٹ گئی، نیٹ ورک پرابلم ہو گئی، آواز سلو ہو گئی، تو وہ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کاپی پینسل لے کے بیٹھنا چاہیے، تاکہ آپ جیسے ہی کلاس لے رہے ہوں آپ کو دوسرے وقت کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ فوراً سے جو آپ کو اہم پوائنٹ لگے، اہم مسئلہ لگے، اہم حدیث ہو، اسے آپ فوراً سے نشاندہی کریں، لکھ لیں، بعد میں آپ ویڈیو دیکھیں، آپ وہ حدیث مکمل کر لیں۔ اگر ویڈیو مکمل اس میں کلاس کے دوران حدیث نہیں سمجھ آتی ہے، اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی، آپ بعد میں سوال کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے بیان کی تھی، اس کا کیا مفہوم تھا، کیا معنی تھا۔ اس کے بعد یہ رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت، فضیلت، رمضان المبارک میں قیام یعنی تراویح کی فضیلت، رمضان المبارک میں تلاوت قرآن مجید کی فضیلت، رمضان المبارک میں لوگوں کی قسمیں، کون سے لوگ روزہ رکھنا جن پر فرض ہے، کون ہے جن پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، کون ہے جو ہدیہ دیں، فدیہ دیں، اور کون لوگ ہیں جو یعنی لوگوں کی اقسام جو روزے رکھنے کے بارے میں، اور کون لوگ ہیں جو روزوں کی قضا دیں گے، روزے رکھ نہیں سکتے، نہ وہ فدیہ دیں گے اور نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ کیا کریں گے، بعد میں قضا دیں گے۔ اور روزوں کے آداب ہوں گے کہ ہمارے روزے کے اندر کون سا کام کرنا جو مستحبات میں سے ہے اور کون سا مکروہات میں، اور کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں، لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جائے گا، زکوٰۃ کا نصاب بتایا جائے گا، زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت بتائی جائے گی کہ زکوٰۃ دینے کا کتنا اجر ہے اور نہ دینے کے قیامت والے دن کیا سزا ہوگی۔ اور آخری عشرہ جو رمضان المبارک ہوتا ہے، آخری 10 راتیں، طاق راتیں، ان میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اس کی اہمیت، ویلیو، فضیلت، اور جنت اور اہل جنت کی صفات، جنت کی کیا صفات ہیں اور جنتی لوگوں کی کیا صفات ہیں، یعنی جنتی لوگوں کے اندر کون سی صفت ہوگی جو جنت میں جا سکیں گے۔ پھر جہنم کی صفات بیان کی جائیں گی کہ جہنم کتنی خطرناک ہے، کتنی اس کے اندر سزائیں ہیں، اور جہنمیوں کی کیا نشانیاں ہیں، کون سے اعمال ہیں جو انسان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ جہنم کے قریب کر دیتے ہیں، جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فطرانے کے مسائل ہیں۔ رمضان المبارک جیسے ہی عید قریب آتی ہے ہم سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، فطرانہ کس پر کتنا ہے، کسے دینا ہے، کب دینا ہے، یہ سارے سوالات انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات آپ کو اس لیکچرز میں مل جائیں گے۔ اور سب سے اہم چیز بالکل لاسٹ پر جا کے توبہ، کہ ہم نے رمضان المبارک کو گزار دیا ہے، کیا ہم نے اپنے جو عام روٹین میں اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، کیا آیا ہم نے ان سے توبہ کر لی ہے یا نہیں کی؟
توبہ کے فضائل، توبہ کے فوائد بیان ہوں گے، اور عیدین کے مسائل بیان ہوں گے کہ عید کی نماز پڑھنی کن پر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، عید کی تکبیرات، عید کے مسائل، یعنی آہستہ آہستہ یہ کم از کم ہمارا انشاءاللہ 22-23 رمضان تک یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر 25 رمضان تک ہمارا اس کا اختبار ہوگا، امتحان ہوگا۔ 25 رمضان کو ہمارے امتحان ہونے کے بعد بہت جلد ہی پوزیشن ہولڈرز جو ہیں ان کا اعلان کر دیا جائے۔